علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں آج کل بہت سے لوگ اگر آپ اہل بدعت کی بدعت کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، آج کل مسلمانوں کو یہ افتاد ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حالات ہیں، اور آپ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں۔ اختلافی تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہے۔ بدعت دین میں نئی چیز ہے، تو قرآن و حدیث تو اپنی تعلیمات مکمل رکھتے ہیں۔ جو بدعت کرتا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے قرآن و حدیث سے۔ اب ہم جب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کا یہ معاملہ بدعت ہے، تو آپ کہتے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ آج کے دور کی ستم ظریفی، عجوبہ کاری کہ اتحاد کی دعوت دینے والے کہ بدعت چھوڑ کے قرآن و حدیث کے صحیح خالص دین پر آ جاؤ، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اختلاف پھیلا رہے ہو۔ ہاں، یہ دین سے جہالت و نادانی کی بات ہے، اور اس حقیقت سے کیسے؟ اور اگر آگے اس بات کی اور تھوڑی سی تفصیل پڑھیے اور بہت ہی سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے اس قول میں ہے، اور یہ صرف علامہ ابن تیمیہ کے نہیں، آپ کو بڑے بڑے محدثین اور سلف، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے کلام میں یہ باتیں ملے گی۔ ہاں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے جو بدعتی ہیں، ان کے بگاڑ کی اصلاح کرنے، ان کے بگاڑ کو غلط بتانے والے کچھ لوگوں کو زندہ نہ کرے، کھڑا نہ کرے، تو یہ دین بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، جیسے پچھلی امتوں میں بگاڑ گیا اور پھر حق گم ہو گیا، حق کی تحریف کر دی گئی، اللہ کی کتاب کو بدل دیا گیا، دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی، لوگوں نے، عمرہ نے، علماء نے، ان کے علماء نے جو علماء سو تھے، دنیا دار تھے، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے دین میں نئی نئی رسوم اور دنیا داری کی دکانیں بنا لی دین کے نام پر، اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایسے ہی اگر آج اہل بدعت ہیں جو دین کے نام پر ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اسلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے جبکہ وہ اسلام نہیں ہے، اگر ان کا رد نہ کیا جائے تو اصلی اسلام بگڑ جائے گا، گم ہو جائے گا۔ عام آدمی کے لیے ایک سچا دین کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، یہ جاننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ نئے نئے فتنوں کے شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے مدلل اور صحیح انداز میں صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور اللہ کے دین کی صحیح تصویر اور اس کا رخ پیش نہیں کیا گیا۔ کچھ شخصیات کو جو ہے خوب بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی مرتبہ ٹی وی چینل پر آتے ہیں، ان کی حکومت میں یہ پہنچ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ اب جب ان کی خوب بڑائیاں ہو گئی تو وہ جو بات کہتے ہیں اس کو دین سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہو، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فساد ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کے ہی قول میں ہے کہ اگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے تو یہ دین بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، تحریف ہو جائے گی، اور اعدائے دین یعنی دین کے دشمنوں کو کی طرف سے دین کا فاسد ہونا، ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ اعدائے دین کی طرف سے دین کا فاسد ہونا، بگڑ جانا، اہل حرب کہتے ہیں جنگ، یعنی وہ لوگ جن سے جنگ ہے مسلمانوں کی، کافروں سے مسلمانوں کی جنگ ہے، ہاں، اور یہ جو دیندار بن کے اہل بدعت مسلمانوں کے بیچ میں ہیں، ان سے جنگ نہیں ہے، تو یہ جو بدعتی لوگ ہیں، اگلا جملے کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان بدعتیوں کی طرف سے اہل حرب یعنی جو کافر اور مشرک مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی طرف سے ملک کے فاسد ہونے اور دشمنوں کے قابض ہونے سے کہیں زیادہ عظیم اور سنگین ہے۔ میں اس جملے کو پھر سے اور آسان کر کے بولوں کہ جو نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو اہل بدعت پہنچا سکتے ہیں، وہ اعدائے دین جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود، نصارہ، ہنود اور دوسرے غیر مسلم ہیں، ان کے نقصان کے مقابلے میں ان کا نقصان کہیں زیادہ سنگین اور بڑا ہے، ان کا خطرہ ان کے خطرے سے بہت بڑا ہے۔ کیونکہ ان کے قبضے سے ان کو قبضہ اگر مل جائے، کافروں کو اگر ہم پر مسلمانوں پر حکومت مل جائے تو ان کے دین پر، ان لوگوں کے قبضے سے لوگوں کے دلوں اور ان کے دین پر زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو وہ اگر دین کے بارے میں کچھ کہیں گے تو مسلمان ان کی بات نہیں مانیں گے کہ یہ ہمارے دین کے بارے میں نمائندگی تو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ڈائریکٹ اسلام میں دخل اندازی نہیں کر پائیں گے، اگر کریں گے تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے، ڈائریکٹ وہ دین کو بگاڑ نہیں پائیں گے، دلوں کو بگاڑ نہیں پائیں گے۔ لیکن جب کہ اعدائے دین اہل بدعت سب سے پہلے جو
وہ دشمن ہیں جو بدعتی ہیں، دین کے دشمن، وہ بدعتی جو ہیں، اگر ان کو قبضہ ملے گا، ان کو طاقت ملے گی، تو وہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو فاسد کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔